بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس درس میں بیٹھنے کی، شامل ہونے کی توفیق دی. اور یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے کہ مسلسل یہ 132واں ہفتہ ہے. اور اس سے پہلے جو درس کا سلسلہ تھا اس میں تقریباً 150 سے زائد درس ہو چکے اور اس میں 132 درس ہو چکے. تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسی کی توفیق سے، اسی کے فضل سے ممکن ہو سکا. اور پھر منتظمین جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں مہاراشٹرا اور جو منتظمین ہیں، جو رضاکار ہے، جو مخیرین حضرات ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور کوششوں سے اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کے بعد ان کی محنت اور کوششوں سے یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو اللہ رب العالمین مزید جاری رکھے اور ہمیں اس امت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، آج کا جو عنوان ہے وہ زنا کے تعلق سے ہے کہ زنا ایک سنگین جرم ہے ہمارے سماج اور معاشرے کا. ایک بدترین گناہ ہے، ایک گھناؤنا جرم ہے جو بڑے بڑے گناہوں میں سر فہرست ہے. جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اس میں سر فہرست میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اپنے اندر جو ہے یہ شر کی ساری خصلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر جو آسمانی ادیان ہیں
اس میں بھی زنا کو جو ایک گھناؤنا جرم قرار دیا گیا ہے، اور اسلام نے خصوصی طور پر زنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس تک لے جانے والے راستے جو ہیں اس کو بھی اسلام نے مسدود کر دیا ہے، یعنی جو ذرائع ہیں اسلام نے ان ذریعوں کو جو ہے سد باد کیا ہے، چور دروازوں کو بند کر دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس شریعت نے جو ہے اس فعل بد سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ زنا سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ نیک بندوں کے لیے خوبی قرار دی گئی ہے۔ زبان اور شرمگاہ کی اگر کوئی حفاظت کر لیتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت جو حسن و جمال والی ہو، جو کسی بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہو، اگر وہ کسی مرد کو زنا کی طرف دعوت دیتی ہے اور وہ مرد اس کو انکار کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کو عرش الہی میں سایہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو جو بدکار لوگ ہیں ان کو اس کی سنگینی، اس کے برے نتائج اور جو اس کے مہلک نتائج ہیں ان کی خبر دی ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو انہیں سزائیں ہیں شریعت نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ بتایا ہے، مقرر کی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھے، اس عظیم گناہ سے جو ہے وہ دور رکھے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے زنا کے تعلق سے یہ کہ زنا جو ہے یہ عقلی طور پر بھی یہ بڑا ہی قبیح اور گھناؤنا عمل ہے، یہ برا قرار دیا گیا عقلی طور پر۔ قرآن و حدیث کے نصوص تو یہ دلالت کرتے ہی ہیں کہ زنا حرام ہے، لیکن اگر ہم یہ عقلی طور سے بھی اگر ہم زنا کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ کتنا برا فعل ہے اور حرمت تک پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حکم شریعت سننے سے پہلے بھی زنا جو ہے وہ ایک گھناؤنا جرم تھا، یعنی حکم شریعت سے پہلے بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو لفظ فاحشہ کہا ہے، یعنی بہت بڑی فحش چیز، بہت ہی برا کام ہے۔ اور نزول آیت سے پہلے جو ہے یا بعد میں اس کے وقت کی یا اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاحشہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اب تم کرو گے تو فحش کہلائے گا، ہرگز نہیں کہا، بلکہ صرف فحش کہہ دیا، جس سے عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ پہلے بھی یہ چیز فحش تھی اور بعد میں بھی اور تا قیامت یہ چیز فحش اور بڑی برائیوں میں شامل رہے گی۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے اس کو شرعی، عقلی اور فطری طور پر بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے اس میں پہلی چیز تو اللہ رب العالمین کے حق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جو عورت ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کے بستر کی بے حرمتی ہوتی ہے، یا نسب میں خلط ملط اور اختلاط ہوتا ہے۔ زنا جو اولاد الزنا ہوتے ہیں پھر اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً شوہر ہی کا بیٹا ہے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے تو یہ بیٹا نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے نسب جو ہے وہ خلط ملط ہوتے ہیں، بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ بیوی کے شوہر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے نطفے سے نہیں ہوتا۔ یہ زنا کی قباحت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسی برائیاں ہیں جو مختلف مراحل پر پہنچ کر اسے حرام قرار دیے گئے، یعنی ایک بیک وقت ایک ہی مرحلے میں کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا۔ ایسی بہت سی برائیاں ہیں جس کو ایک وقت میں حرام قرار دیا گیا، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو بڑے گناہوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کہا، بلکہ بتدریج وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور پھر بتدریج اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ اسی میں سے اگر ہم غور کریں تو شراب کی حرمت ہے۔ اب شراب کی حرمت والی جو روایت ہے وہ مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔
کے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نازل فرما دے، جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ شراب کی حرمت کا تو حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی گئی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ کن حکم نازل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ نشے کی قباحت کی وجہ سے نماز جیسی عظیم چیز کے قریب بھی جانے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور پھر انہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل فرما دے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کو سنائی گئی تو انہوں نے کہا انتہینا، کہ ہم باز آ گئے۔ تو اس طریقے سے شراب کی جو ہے وہ حرمت ہوئی۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کے نصوص کو دیکھیں زنا کے تعلق سے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ زنا کی حرمت ابتدائی اسلام ہی سے تھی۔ ہاں اگر ہم اس کی جو سزائیں ہیں اس میں اگر ہم غور کریں تو سزاؤں میں بتدریج جو ہے اللہ رب العالمین نے سختی پیدا کی ہے، لیکن حرمت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ جیسے شراب پہلے حرام نہیں تھی، ایک مرحلے میں آ کر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، لیکن زنا ابتدائی اسلام سے حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو حرمت یا اس کی جو سزا تھی اور سزا میں کیفیت کے تعلق سے بتدریج اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ زنا کی حرمت تھی لیکن اس کے اوپر کوئی سزا نہیں تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ حرمت بھی تھی اور سزا بھی تھی۔ اب جس میں اللہ رب العالمین نے سختی کی وہ اس کی سزا میں یہ سختی کی، یعنی بتدریج اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کو بھی جو ہے وہ بڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو لوگ زنا کر لیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم 4 مردوں کو ان پر گواہ بنا لو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی، یعنی بغیر آنکھوں کے دیکھے ہوئے کسی کا اندازی ٹولہ اس بارے میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی اندازہ لگا رہا ہے کہ فلاں جگہ یہ پائی گئی تھی یا یہ مرد فلاں جگہ پایا گیا تھا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زنا کر رہا تھا، کر رہی تھی، شریعت نے اس بارے میں یہ موقف نہیں رکھا ہے، بلکہ سختی کے ساتھ جہاں 2 دلیلیں شریعت میں دوسری جگہوں پر ہے، زنا کے تعلق سے جب بات آئی تو 4 گواہوں کو شریعت نے مقرر کر دیا کہ 4 گواہ جب تک نہیں ملیں گے اس وقت تک کسی پر بھی زنا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس پر حد نافذ نہیں کی جا سکتی۔ شریعت نے یہ قاعدہ دیا ہے، کیونکہ جتنا بڑا جرم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 لوگوں سے گواہی طلب کرو، فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں، ثابت ہو جائے تو تم ان عورتوں کو جو زنا کرنے والی ہیں ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں آ جائے، یعنی موت آنے تک ان کی سزا یہ تھی کہ انہیں گھروں میں قید کر دیا جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العالمین کوئی اور راستہ ان کی سزا کے لیے مقرر کر دے۔ تو ابتدائی اسلام میں تھا۔ ویسے ہی مردوں کے تعلق سے فرمایا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، کہ 2 مرد جب تم میں بدفعلی کرنے
تو انہیں تم تکلیف پہنچاؤ، یعنی عار دلاؤ اس فعل پر۔ اور بعض جو ہے آثار میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے یا بعض جو اسلاف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تعزیری طور پر سزا بھی دینی چاہیے، مارنا بھی چاہیے ایسے لوگوں کو اس گھناؤنے فعل پر۔ لیکن وہیں فرمائے فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کرنے اپنے اعمال کو درست کر لیں تو ان سے دور ہو جاؤ، یعنی انہیں چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، لیکن پھر شریعت نے دوسرا حکم نازل فرمایا جس میں اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر سنسار کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ ان تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ابتدائی اسلام سے ہی پہلی چیز تو زنا کی حرمت ثابت تھی، اور دوسری چیز کہ کوئی نہ کوئی سزا ضرور مقرر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حرمت تھی لیکن سزا نہیں تھی، پھر سزا کو دھیرے دھیرے لایا گیا اور اس سزا میں سختی کی گئی، بلکہ حرمت بھی تھی اور سزا بھی تھی۔ البتہ سزا میں پہلے جو تخفیف تھی، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس میں سختی کر دی۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں اسلام کی نظر میں کچھ گناہ جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، اور بڑوں میں بھی یا بڑے گناہوں میں بھی کچھ اکبر الکبائر کہلاتے ہیں، جو بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے ہیں۔ تو ان بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان بڑے گناہوں میں زنا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسے نفس کو، کسی ایسے انسان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں یا تو قصاص میں یا بدلے میں یا کوئی شرعی حد نافذ کر کے اس کا قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ اس کو یوں ہی قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد فرمایا ولا یزنون، اور جو لوگ زنا نہیں کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، تو وہ جو ہے بہت سخت گناہ پائے گا۔ یضاعف له العذاب، یہ دنیاوی ہے کہ بہت سخت گناہ پائے گا۔ اب اخروی کیا ہے اس کے لیے نتیجہ اور انجام؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، کہ جہنم ایسے شخص کو قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس جہنم میں جو ہے وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفر اور شرک کے بعد دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ قتل ناحق ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا گناہ ہے وہ زنا کرنا ہے۔ اس لیے کہ زنا کی جو حد اور اس کی سزا شریعت نے جو ثابت ہے، جو مقرر کی ہے شریعت نے، وہ یہی ہے کہ شادی شدہ جو ہے اگر تو اسے رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل نفس کے بعد اس روئے زمین پر زنا سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے، بلکہ زنا اتنا سنگین جرم ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ اور یہ حکم صادر کر دیا کہ جو زانی ہے اور وہ شادی شدہ ہے اگر تو اسے اس روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اس پر حد جاری کی جائے، اس وقت تک اسے مارا جائے جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس کی موت نہ آ جائے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو شریعت نے 100 کوڑے کی حد جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، کس بات کی؟ کہ وہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس آدمی کو، اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی کتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہیں اگر اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت نہ کر سکا تو گویا وہ جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے اپنے اندر شر کی بہت ساری خصلتوں کو سمیٹے ہوئے، جس میں سے پہلی جو بری خصلت کیا ہے کہ دین کی کمی ہے، کہ ایسے بندے کے اندر پھر دین باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر سے پارسائی اور اچھائی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے اخلاق جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مروت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اور ایسے بندے کی جو ہے عزت اور وقار جو ہے وہ بھی اس کے اندر سے جاتا رہتا ہے. لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے نزدیک ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں رہتی, ایسا بندہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو ہے اس کی زبان اور شرمگاہ میں ہے. اگر کوئی بندہ ان دونوں میں جو ہے یا ان دونوں کی شر سے بچا لیا گیا تو گویا وہ بہت بڑے شر سے بچا لیا گیا. اگر اس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا تو گویا اس نے بہت بڑے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اس لیے کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں, اگر نگاہوں کی خیانت کر رہے ہیں, شرمگاہوں سے خیانت کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے باخبر ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر صرف مردوں کا ذکر کیا گیا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جہاں پر عورتوں کو الگ سے خطاب کیا گیا ہے. یہ تاکیداً اس چیز سے روکنے کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی قباحت کو سمجھیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کو سمجھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً بعد خواتین سے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ آپ جو ہے وہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. مردوں سے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہا. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب اس آیت کریمہ میں جو ہے جو ایک بات پہلی چیز کا جو حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچی رکھی جائے, نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے, کیونکہ یہ جو نگاہ ہے یہ جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دل میں فساد ہوتا ہے. اگر نگاہ ایسی جگہ پڑ جائے جہاں سے شہوت کا وجود ہوتا ہے یا انسان کے اندر شہوت پیدا کرتی ہے تو فوری اثر جو ہے اس کا دل پر ہوتا ہے, کیونکہ نگاہوں کی جو فسادات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دل متاثر ہو جاتا ہے اور یہ زنا کے اسباب میں سے ہے. لہذا اگر نگاہیں نیچی رکھ لی جائے تو ایسے شخص سے قوی امید ہے کہ ایسا بندہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا, اور اگر نگاہ نیچی نہ رکھا تو پھر بہت ممکن ہے کہ ایسا بندہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا. کیونکہ جو سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ نگاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے, پھر وسائس دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ کہاں ختم ہوتا ہے, وہ زنا پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً زنا کو روکنے کے لیے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر اگر ہم غور کریں کہ ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں جو ایک کڑی کی شکل میں زنا تک انسان کو پہنچاتی ہیں, وہ غلط باتوں کو سننا, دیکھنا, کسی اجنبی عورت کو چھونا, اس کے قریب جانا, یہ تمام چیزوں کی بھی شریعت میں حرمت نازل ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ صرف نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا, بلکہ اس جانب لے جانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں, جتنے بھی راستے ہیں, شریعت نے ان تمام راستوں کو حرام قرار دیا ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا بہت ہی برا راستہ ہے. جب انجام برا ہے تو اس کا مطلب وہ راستے پر آنے والے یا اس انجام تک پہنچنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں برائی اور حرمت میں داخل ہوں گی. اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کو الگ سے ذکر فرمایا کہ جب نگاہ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے تو اسے کہا نیچی رکھو, کہ نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ نہیں کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو, نیچے رکھنے کا, یعنی اس میں حکم دے دیا کہ نگاہوں کو رکھنا کہاں ہے, تم آنکھ بند کرنے کے لیے بھی نہیں کہا, کھولے رکھو, لیکن نیچے رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب شرمگاہ کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
مردوں اور عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے الگ الگ کہا کہ مردوں سے کہو اور عورتوں سے کہو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو یہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ جس میں کوئی قید نہیں لگائی اللہ رب العالمین نے کہ تمہیں کیسے حفاظت کرنی ہے. تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے, جیسا کہ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے, کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی وقت لمحہ بھر کے لیے بھی شرمگاہ کی حفاظت سے انسان کو غافل نہیں ہونا ہے. یعنی ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے اس کی زندگی میں کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے مطلقاً ذکر فرما دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب اسے ہر وقت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی فکر اور اس کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن نگاہوں کے بارے میں کہا کہ نیچی رکھو, جس کا یہ معنی ہوا کہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں نگاہوں کو نیچی نہیں رکھنا ہے. جیسے اگر کوئی شادی کرنے والا ہے تو اسے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کا جواز ہے. احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے شادی کرنے والے اسے دیکھ لو, اگرچہ ایک ہی نظر اسے دیکھ رہے ہو. تو یہ معلوم ہو اس آیت کریمہ کی بلاغت میں کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بسا اوقات نگاہیں اٹھا کر دیکھنی بھی پڑیں گی, لیکن شرمگاہوں کے بارے میں مطلقاً اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کو جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. اب جب انسان زنا کرتا ہے تو بہت سارے مہلک اور برے اثرات اور نتائج اس کی زندگی پر اور اس کے آس پاس لوگوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر یہ زنا عام ہو جائے تو صرف وہ شخص اس کی زد اور لپیٹ میں نہیں آتا, بلکہ پورا سماج اور معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے جس سے انسان محروم ہوتا ہے, اس سے پہلے میں ایک اور چیز ذکر کر دوں, جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه, کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. فإن تاب ورجع واستغفر ونزع واستغفر سقر قلبه, لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اپنے اس گناہ کے بعد اور استغفار کر لیتا ہے, اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, سقل قلبه, تو اس کے دل سے وہ سیاہی جو پڑتی ہے اس گناہ کی وجہ سے اسے دھل دیا جاتا ہے, اس کے دل کو سیقل کر دیا جاتا ہے, دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ, لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, پھر گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, تو ایسے وہ جیسے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے, یہ سیاہی ہر گناہ کے بدلے میں اس کے دل پر وہ کالا دھبا پڑتا جاتا ہے, پڑتا جاتا ہے, پڑتا جاتا ہے. حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پورے دل جو ہے اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے. فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ یہ رین ہے, یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ہرگز نہیں بلکہ انہوں نے جو اعمال کیا ہے ان اعمال کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں. تو اب ذرا غور کریں کہ ایک عام گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سیاہی کی طرف ہونا یا سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, دھبا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ یا ایک بندہ زنا کرتا ہے تو اس زنا کی وجہ سے وہ حالت زنا میں وقتی طور پر اس سے ایمان کو جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے, ایمان کو نکال دیا جاتا ہے. یہ زنا کی قباحت ہے کہ ایمان کو اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے جس وقت وہ زنا کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن, کہ جب بندہ یہ زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو یا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت مومن نہیں رہتا. عام گناہوں میں سیاہی پڑتی ہے لیکن زنا کے وقت ایمان ہی اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے. تو جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زنا کس قدر انسان کے ایمان کے لیے سنگین ہے, کتنا مہلک ہے کہ وقتی طور پر وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور زنا کرنے والا دراصل جو ہے کتنی بھی دعائیں مانگ لے
اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. ایسا شخص جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو یا اس کی دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہی نہیں ہے, محروم کر دیا جاتا ہے. یا ربی کہے گا لیکن ہرگز اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نصف رات ہوتی ہے, آدھی رات ہوتی ہے, تو آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کی جائے, ہے کوئی سوال کرنے والا جسے دے دیا جائے, یا ہے کوئی شخص جو مصیبت زدہ ہو اور اس شخص سے اس کی مصیبت کو دور کر دی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت میں ہر مسلمان کی ہر کی ہوئی دعا کو جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اسے عطا کرتا ہے, سوائے زانیہ کے. اور وہ بھی کیسی زانیہ جو اپنے زنا کو پیشہ بنا لیتی ہے, اور وہ شخص جو ظلمن لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے. دو لوگوں کا ذکر ہوا کہ ایک ایسا شخص یا ایسی عورت مرد جو زنا کو اپنا پیشہ بنا لے, اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. ایسے لوگ جو ہے وہ دعا کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اور جب ایک زانی زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے, واجب القتل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کا جو ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, جو اس بات کی گواہی دے دے تو اس شخص کا جو ہے اس کا خون حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ 3 لوگوں میں شامل ہو جائیں. پہلا کون ہے؟ شادی شدہ زانی, دوسرا شخص قاتل, اور تیسرا مرتد. زانی اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کا جو ہے حاکم کے لیے اس کا خون بہانا, اسے رجم کروانا جو ہے اس کے لیے جائز اور روا ہو جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ اس نے زنا کیا ہے تو زنا کی وجہ سے گویا وہ اس کا واجب القتل کہلاتا ہے, اسے سنسار کیا جائے گا. اور زنا کاروں کے لیے جو ہے وہ بڑے ہی دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے. اگر جو ہے یہ زانی بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے تو اسے آخرت میں قیامت کے دن جہنم میں متعدد قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ بغیر توبہ کا چلا جائے. اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول نہ کرے, کیونکہ اگر وہ مسلسل زنا بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے تو پچھلی حدیث یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو زانیہ ہے جو اس کو اپنا پیشہ بنا لے تو اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کرتا. تو ایسے ہی جو سزائیں یا جن چیزوں کا وہ سامنا کریں گے ان میں سے ایک کیا ہے کہ جہنم میں جب یہ زانی ہوں گے زانیہ ہوں گے تو جن کے ایسے کمرے میں ہوں گے, ایسی جگہ ہوگی کہ جس کے اوپر کا جو حصہ ہوگا وہ انتہائی پتلا ہوگا, تنگ ہوگا, لیکن جہاں نیچے کا حصہ جو ہے وہ انتہائی کشادہ ہوگا اور ان کے نیچے سے آگ ہوگی. ویسے تو پوری جہنم آگ والی ہوگی لیکن ان کے نیچے مزید آگ ہوگی اور وہ آگ جب مشتعل ہوگی وہ آگ بھڑکے گی, اوپر آئے گی تو یہ آگ کے ساتھ یہ بھی اوپر آئیں گے اور ایسا لگے گا کہ اب یہ باہر نکل جائیں گے, لیکن فوراً ہی وہ آگ کا جو شعلہ ہے وہ کم ہوگا اور یہ پھر نیچے چلے جائیں گے. یعنی ایک وقت انہیں محسوس ہوگا کہ ہم باہر نکل جائیں گے لیکن پھر وہ نیچے اسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں سے وہ آئے تھے. بار بار ان کے ساتھ بھی ایسا عمل ہوتا رہے گا. اور دوسری چیز جو ہے کہ زانی جو ہے وہ جہنم میں برہنہ ہوں گے, آوازیں کریں گے, شور و غوغل کریں گے, تکلیف سے کرائیں گے, چلائیں گے, لیکن ان کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف نہیں کی جائے گی. ان کی جانب سے جو بدبو آئے گی وہ بیت الخلاء میں جس طرح بدترین بدبو آتی ہے, حدیث میں کہا گیا ہے کہ ویسی جو ہے بدبو ان زانیوں کی طرف سے آئے گی جہنم میں بھی. اور ایسے لوگ جو ہیں یعنی جو زانی ہیں ان کی شکل انتہائی بری ہوگی, قبیح ہوگی کہ انسان دیکھنا اسے گوارا نہیں کرے گا. اب ایسے ہی اگر ہم غور کریں کہ زنا اتنا سنگین جرم ہے لیکن ایک وقت انسان کیا ہوتا ہے کہ جوانی میں وہ زنا کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے. ویسے تو اللہ رب العالمین کسی بھی وقت انسان گناہ کرے اور چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو تو اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن ایسا شخص جو بوڑھا ہو, کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی جو شہوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایسے وقت میں اگر انسان زنا کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو
تو ایسے شخص کے لیے مزید وعید ہے. ایسے شخص سے اللہ رب العالمین بڑا ہی سخت ناراض ہوگا. قیامت کے دن ایسے شخص کی جانب اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایسے شخص کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی جانب اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں, انہیں گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا, بڑا ہی سخت عذاب ہوگا. اور ان میں ایک شخص کون ہے؟ ان تینوں میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوڑھا زانی ہوگا. جو بوڑھا ہوگا لیکن بڑھاپے میں بھی اس نے زنا کیا ہوگا, تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوگا. دوسری حدیث میں ہے کہ 3 لوگ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے, جن میں سے ایک کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بوڑھا زانی ہوگا. اور زنا کی اتنی بڑی قباحت ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان 10 عورتوں کے ساتھ جو اس کی پڑوسی نہیں ہیں ان کے ساتھ زنا کر لے, اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, تو یہ گناہ میں بہت زیادہ ہوگا بنسبت اس شخص کے جس نے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے. یعنی مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ گناہ ہی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. لیکن پڑوسی جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی اپنا سامان بیچنا چاہتا ہے, اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے, تو شریعت نے ہدایت دی ہے کہ پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ اسے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے. پڑوسیوں کو جو ہے تکلیف دینے سے منع کیا, ان کا خیال رکھنے سے منع کیا گیا. تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عزت و آبرو کی جو حفاظت کا ذمہ دار ہونا چاہیے. لیکن اگر وہیں کہ ایک شخص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. شریعت نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ مروت اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. تو وہیں پر اگر کوئی زنا کرے تو اسی لیے یہ گناہ اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا ہلکا ہے اس شخص کی بنسبت جو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. اور یہ گناہ جو ہے اس وقت اور سنگین اور قبیح ہو جاتے ہیں کہ اگر اس وقت اتنا سنگین اور قبیح ہے تو پھر آخرت میں کس قدر یہ سنگین ہوگا, کتنی تکلیف دہ اس کے عذاب ہوں گے, اور کتنی تکلیف دہ چیزوں کو یا چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو, ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو اس سے محفوظ رکھے. اب اگر یہی زنا عام ہو جائے, لوگوں میں پھیل جائے, تو پھر ایک ایسا عذاب آتا ہے جو پوری قوم کو, پورے سماج اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ, کہ جب کسی گاؤں میں, کسی بستی میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے, یہ دونوں ہی چیزیں اگر ہم غور کریں تو ہم باہر کی باتیں ہم نہیں دیکھتے, ہمارے شہر کی اپنی بات کریں. زنا اور ربا, بہت سارے لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو لون لے رہے ہیں, سودی کاروبار میں ملوث ہیں, اور انہی دونوں چیزوں کو جو بڑے ہی جو اکبر الکبائر میں جن کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں, کسی گاؤں میں یہ 2 گناہ جو ہے وہ عام ہو جائیں, ظاہر ہو جائیں, زنا اور ربا, فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ, تو گویا ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیا ہے. ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیا ہے. یعنی اب وہ اللہ کے عذاب کے منتظر رہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. اور عذاب کس طریقے سے آتا ہے؟ کبھی بارش کی شکل میں آتا ہے, کبھی جو ہے قحط سالی کی شکل میں آتا ہے, کبھی چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہے. آج اگر ہم یہ غور کریں کہ چیزیں کس قدر تیزی سے مہنگی ہو رہی ہیں, ہم صرف دوسروں کو یہ دوش دے رہے ہیں, دوسروں کی غلطی نکال رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے, فلاں ناکارہ ہیں. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگر یہ چیز پائی جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر رہے گا. تو یہ مہنگائی جو ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے, یہ نوجوانوں کا بگڑنا یہ عذاب کی ایک شکل ہے.
اور ہماری تجارتوں کا برباد ہونا، مختلف قسموں کی بیماریوں کا وجود میں آنا، یہ سب کی سب جو ہے یہ عذاب کی شکل میں ہے، کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ ان کے اندر اولاد زنا کی کثرت نہیں ہوگی، یعنی زنا سے پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی کثرت جب تک نہیں ہوگی، مطلب تھوڑے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جب ان کی کثرت جب تک نہیں ہوگی میری امت جو ہے خیر و بھلائی پر قائم رہے گی۔ لیکن جیسے ہی میری امت میں اولاد زنا کی کثرت ہوگی، اس سے یہ مطلب ہوا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، جب زنا پھیل جائے گا، ہر طرف زنا ہی زنا ہوگا، لوگ زنا کی دعوت دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ نے جو ہے اللہ کے عذاب کے جو ہے وہ مستحق بن چکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے قریب کر دیا ہے۔ اور تیسری حدیث میں، ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی قوم میں جو ہے وہ زنا کبھی بھی اس وقت تک عام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے اعلانیہ نہ کریں، یعنی ایک فطری چیز ہے کہ جب تک کوئی بھی چیز چھپ کر کی جائے تو وہ عام نہیں ہوتی، لیکن جب اسے کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر اسے کیا جانے لگے تو وہ چیزیں عام ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب زنا جو ہے وہ اعلانیہ طور ہو جاتا ہے، عام ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں میں جن کے سماج اور معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا ان میں طاعون کی بیماریاں ہو جائیں گی اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو کہ ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی۔ اب یہ چیزیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہیں کہ آج انسانی معاشرے میں، مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، انسانی معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس بد فعل میں اور اس جو ہے وہ زنا میں جو ہے ملوث ہو چکے ہیں، وہ اس کی جانب چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایسی جنسی امراض اور ایسی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، جن کا پہلے وجود بھی نہیں تھا۔ بہت ساری نئی نئی بیماریاں جو ہے وہ جو وجود میں آ چکی ہیں، لوگوں کو اپنی لپیٹ میں جن بیماریوں نے یہ لے رکھا ہے، اور ان بیماریوں کا جو ہے وہ پیدا ہونے کا سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بتایا، ایک فطرت بنا دی ہے، اس فطرت سے جب انسان ہٹیں گے تو اس کے خلاف جو ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر رہے گا۔ ایک وقت تک اللہ رب العالمین بندوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ نہیں سدھرتے ہیں تو پھر بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے مغربی ممالک میں دیکھ لیجئے، اگرچہ وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو جنسی امراض میں مبتلا ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں، جو زیر علاج ہیں، ہزاروں اسپتال جو ہیں وہ جنسی امراض کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں کہ یہاں پر صرف جنسی امراض کا ہی علاج ہوگا۔ اور ان میں جو ہے ایک اہم بیماری کیا ہے، وہ ایڈز جیسی عظیم بیماری جسے لوگوں نے کالی موت کہا ہے، جس پر لوگوں نے حاشیے چڑھائے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھے ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر قوت مدافعت رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا گھر، اس کا جسم جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، بیماریوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یعنی لمحہ بھر کے لیے انسان لذت لینے کے لیے اس گناہ کو کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ پوری زندگی بستر مرگ پر وہ سسک کر اپنی جان دے دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحہ بھر کے لیے انسان جو ہے لذت لینے کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی شکل اختیار کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ہے تو یہ ایک ایسی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں کہ جس کا ہم نے نام و نشان نہیں سنا تھا۔ اور انہی بیماریوں میں ایک اور چیز کیا ہے، جیسے زنا ایک عظیم بیماری ہے، اسی میں ایک اغلام بازی ہے، لواطت ہے، جو اب جو ہے وہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، جس پر لوگ جو ہے وہ بولنے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اس شہر میں پچھلے 3-4 مہینوں میں ایسے 3-4 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ابھی چند ہی دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ اسی محلے کے قریب ایک محلہ ہے، وہاں پر ایک شخص کو ایک بچے کو قتل کر دیا گیا جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے۔ اور یہ ایسا جرم ہے اس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، کہ اگر کوئی قوم لوط کا عمل کرتا ہے، یعنی مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرنا، جو قوم لوط کی جو ہے یہ ان کی صفات میں تھا
लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें कहा हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, कि ये मेरी कौम की जो बेटियां हैं तुम इनसे अपनी शहवतों को पूरी करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और कहीं पर फरमाया कि हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलीन, कि अगर तुम्हें अपनी शहवतों को पूरी करना ही है तो फिर इन औरतों के जरिए से इनसे निकाह करो, इनसे अपनी शहवतों को पूरी करो। लेकिन उन्होंने जो है इस अमल को छोड़ा नहीं, बाज नहीं आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आना था, नबी के समझाने पर वो माने नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा, कि जब हमारा हुक्म आ गया यानी अज़ाब आ गया तो हमने उनकी बस्ती को ज़ेरो ज़बर कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल के जुर्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बस्ती को उठाकर जो है वो पलट दिया। फजअलना आलियहा साफिलहा, नीचे हिस्से को ऊपर कर दिया। व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, और उन पर जो है वो कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह बरस रहे थे। जैसे बारिश नाजिल होती है कि बारिश के जो कतरात है, पानी के कतरात तह बतह नाजिल होते रहते हैं मुसलसल, ऐसे ही उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जुर्म के बदले में पत्थरों की बारिश बरसाई। बस्ती को भी पलट दिया गया और पत्थरों की बारिश बरसाई गई। इस कदर शदीद और सख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हलाक किया कि लोगों के लिए इसे इबरत बना दिया। और इस शरीयत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम जिस शख्स को कौम लूत का अमल करते हुए पाओ तो तुम जो है वो फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल कर दो। वमन वजदतुमूहु वक़अ अला बहीमतिन फ़क़्तुलूहु वक़्तुलुल बहीमा, और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको तुम जो है जानवरों के साथ ऐसी हरकत करते हुए पाओ तो उसे भी कत्ल कर दो और उस जानवर को भी कत्ल कर दो। ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस शहर को हम मस्जिदों का शहर कहते हैं, इस चंद महीनों में ये चीज़ जो है ये जड़ पकड़ती जा रही है। हमें इस बारे में सद्देबात की कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ इसी नहीं बल्कि जो जिना के ज़राए हैं, असबाब है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जिना के असबाब क्या है? ये निगाहों का उठना, हमें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी होगी। औरतों या मर्दों का खलवत में मिलना जुलना, या मर्दों औरतों का एक दूसरे को छूना जो एक दूसरे के लिए महरम है, इन चीज़ों से बचना होगा। शादी के मौक़ों पर खुसूसी तौर पर जो है वो मर्द औरत का इख्तिलात होता है, निगाहें जाती हैं, उसके ज़रिए से दिल में फसाद होता है। ये निगाह जो है, अगर शुरू में मैंने बात कही जैसा कि हदीस में जिक्र किया गया कि अगर इंसान निगाहों की हिफाजत कर ले तो बहुत कवी उम्मीद है कि वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर लेगा। तो इख्तिलात से भी बचना है, निगाहों की हिफाजत करना, यही असबाब है। और अगर इसी चीज़ों को हम पलट दें तो यही इलाज भी है। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के रसूल, तो उस वक्त सहाबा किराम मौजूद थे, वो डांटने लगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया, करीब बुलाया और बिठाया और उससे सवाल किया कि क्या तू ये बात पसंद करेगा कि लोग तेरी माँ के साथ भी यही हरकत करने की कोशिश करें जैसे तुम जिना की इजाज़त मांग रहे हो? कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला मुझे आप पर फ़िदा कर दे, हरगिज़ नहीं, मैं ये पसंद नहीं करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई ऐसा करे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटी का जिक्र किया, उसकी बहन का जिक्र किया, उसकी फूफी का जिक्र किया, उसकी खाला का जिक्र किया। तमाम बातों में जो है उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन, बेटी, फूफी, खाला मेरी माँ के साथ कोई ऐसी हरकत करे। तो समझाने का एक तरीक़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किस अंदाज में समझाया। तो जो ये हरकत करते हैं उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिनके साथ ये हरकत की जा रही है वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस शख्स के बारे में जो है उसे दुआ भी दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको जो है वो इज़्ज़त और पाकदामनी की ज़िंदगी अता फरमा। हदीस में है कि उस शख्स ने फिर जो है किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी। तो इंसान को जो है दुआओं का भी सहारा लेना चाहिए और इन चीज़ों को रोकने के लिए सद्देबात करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन बातों को सुनने और समझने से ज़्यादा इस अमल और इस रास्ते तक ले जाने वाले जितने भी ज़राए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी, ख़वातीन को भी, मेरी बाओं और बहनों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम ज़राओं से महफूज रखे। और हर वो रास्ता जो इसकी तरफ ले जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस रास्तों को, उस रास्ते से हमको दूर कर दे और
اور ہم کو اس راستے سے دور کر دے. اس برائی خصوصی طور پر اس برائی کو اور عمومی طور پر تمام برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں دور کرے اور تمام برائیوں کو ہم سے دور کرے. کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین اس عظیم جرم اور اس قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق سے بندہ کسی بھی گناہ سے بچ سکتا ہے. اگر اللہ کی مدد اور توفیق نہ ہو تو کسی بھی گناہ سے کسی کے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے. اسی لیے بندے کو توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی زبان کی اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبانوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے بزرگوں کی, ہماری ماں اور بہنوں کی اللہ تعالی حفاظت کرے, ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.